السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید، پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ہدایت النحو کے دوسری سبق کو لے کر کے۔ تو وہ دوسرا سبق یہ ہے کہ آج ہم جانیں گے اس ویڈیو میں کہ کلمہ کیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ اس چینل میں نئے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچے، اور ضرور شیئر کریں۔ تو سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں کہ الکلمۃ لفظ اضی لمعنی مفرد مفرد مفردا۔ تو سب سے پہلے ہم لفظی معنی جانتے ہیں کہ لفظی معنی کیا ہے یہاں پر۔ تو الکلمہ کا لفظی معنی ہے زخمی کرنا۔ کلمہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ زخمی کرنا۔ زخمی کرنا کیسے؟ یہ معنی اسی لیے لیا گیا ہے کیونکہ جس طرح شمشیر سے انسان گھائل ہو جاتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں تلوار سے انسان کیا ہو جاتا ہے؟ گھائل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بعض باتیں بھی ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو زخمی کر چھوڑتی ہیں، جیسا کہ شاعر کہتا ہے کہ نیزوں کے لگائے ہوئے زخموں کا بھرنا ممکن تو ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں ایسے بولے جاتے ہیں ہمیشہ کہ زبان سے لگائے گئے لیکن زبان کے لگائے ہوئے زخم کبھی نہیں بھرتے، لیکن نیزوں سے لگائے گئے زخم بھر جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ کا کیا معنی ہے۔ لفظ جو لیا الکلمۃ لفظ ہے، لفظ کا کیا معنی ہے؟ لفظ کا معنی ہے پھینکنا۔ لفظ کا معنی ہے پھینکنا، جیسا کہ کہا جاتا ہے ما یتلفظ الانسان، ہر وہ بات جو انسان بولتا ہے اسے کیا کہتے ہیں ہم؟ لفظ، وہی لفظ ہے۔ اس کے بعد عزیہ، عزیہ کا معنی ہے، ایسا ہی لغت میں جو معنی ملتا ہے وہ ہے رکھنا، لیکن اصطلاحی معنی ہے کہ ایک چیز کو دوسری کے ساتھ خاص کر دینا۔ ایک چیز کو دوسری کے ساتھ خاص کر دینا۔ معنی کا معنی جانتے ہی ہے، معنی ہی ہے۔ مفرد کا معنی ہے اکیلا۔ اکیلا سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ آپ مفرد کا معنی کیسے سمجھیں، میں بعد میں بتاتا ہوں آپ کو۔ تو اب ہم عبارت کو سمجھتے ہیں کہ عبارت کے اندر عزیہ لفظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا معنی میں نے بتایا کہ رکھنا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ لغوی معنی کیا ہے؟ رکھنا، لیکن اصطلاحی معنی الگ ہے، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کرنا۔ جبکہ عبارت یہ ہے الکلمۃ لفظ، جب صاحب کتاب نے الکلمۃ لفظ کہا تو اس میں مفرد اور مرکب، موضوع اور مہمل چاروں شامل تھے۔ مفرد بھی شامل تھے، مرکب بھی شامل تھے، مہمل بھی شامل تھے اور موضوع بھی شامل تھے۔ مہمل کہتے ہیں غیر معنی لفظ، جیسا کہ پانی وانی، جیسا کہ ہم تو روٹی ووٹی بولتے ہیں، تو اسی طریقے سے روٹی کا تو معنی ہے لیکن ووٹی کا کچھ معنی نہیں ہے، تو یہ مہمل لفظ ہے۔ موضوع جس کا کچھ معنی ہو، جس لفظ کا کوئی معنی ہو اسے موضوع کہتے ہیں۔ تو جب ہم نے کہا الکلمۃ لفظ تو اس وقت اس سے مراد اس میں مفرد بھی شامل تھا، مرکب بھی شامل تھا، موضوع بھی شامل تھا اور مہمل بھی شامل تھا۔ لیکن عزیہ کہنے سے مہمل نکل گیا۔ جب ہم نے کہا کہ الکلمۃ لفظ اودیہ، کہ کلمہ وضع کیا گیا ہے، جب ہم نے کہا جو کلمہ وضع کیا گیا ہے تو اس وقت مہمل نکل گیا، یعنی کہ وضع جب کیا گیا ہے تو اس میں کچھ معنی ہوگا۔ اگر ہم نے رجل کہا ہے تو رجل کے اندر کچھ معنی ہے، تبھی نہ اسے وضع کیا کہ اس کو بنایا گیا ہے کچھ معنی لینے کے لیے۔ لیکن اگر اس کو وضع نہیں کیا گیا، جب ہم نے صرف کہا الکلمۃ لفظ تو اس وقت چاروں شامل تھا، لیکن ادیہ کہنے سے مہمل نکل گیا، اور لمعنی مفرد مفرد مفردن کہنے سے مفرد یعنی کہ مرکب نکل گئے، کیونکہ ہم نے مفرد کے ساتھ خاص کر دیا ہے۔ لمعنی مفرد، لمعنی مفرد، مفرد کے ساتھ ہم نے کیا کر دیا؟ خاص کر دیا، اسی وجہ سے اب مرکب بھی نکل گئے۔ تو عبارت کا ترجمہ ہے کلمہ ایسا لفظ ہے، کلمہ کیا ہے؟ ایسا لفظ ہے جو مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، جو مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس عبارت میں جو ہم نے عبارت پڑھی ہے، مفرد کا کیا معنی ہے اس میں، اور اس کا اعراب کتنے طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ یہاں پر صاحب کتاب نے 3 طریقہ کا دیے ہیں،
اس کی بھی وضاحت کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جانیں گے کہ مفرد کا کیا معنی ہے یہاں پر۔ مفرد کا تو ایسا معنی اکیلا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر مفرد کا معنی الگ ہے۔ مفرد کا معنی صاحب کتاب نے جیسا کہ میں نے یہاں پر انڈر لائن کر دی ہے، یہ ہے ما لا يدل جزءه على جزء معناه، یہ ہے مفرد کا معنی، یعنی کہ لفظ کا جز اپنے معنی کے جز پر دلالت نہ کرے۔ آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا تو یہ جیسے ایک ایگزامپل لیجئے، جیسے آپ ہے، آپ کا نام کچھ بھی ہے، جیسا کہ آپ کا نام زید ہے، خالد ہے، حامد ہے، کچھ بھی ہو سکتے ہیں آپ کا نام۔ تو خالد ہے آپ کا نام، تو خالد جب ہم کہیں گے، آپ کو ہم بلا رہے ہیں خالد ادھر آؤ، تو خالد سے مراد یہ نہیں کہ آپ کا کان مراد ہے، آپ کی آنکھیں مراد ہیں، آپ کا چہرہ مراد ہے، نہیں، آپ پورا جسم، آپ کا پورا جسم مراد ہے، نہ کہ آپ کا کوئی بھی پارٹس، باڈی پارٹس کوئی بھی اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ آپ کا پورا شریر، یعنی آپ مراد ہے اس سے۔ تو یہاں پر مفرد کا معنی یہ ہے، نہ کہ آپ کا جز، آپ کے شریر کا جز، آپ کا شریر کا جز مراد نہیں ہے، بلکہ آپ مراد ہے۔ تو یہاں پر مفرد کا معنی یہ ہے۔ اور یہاں پر مفرد کا معنی میں نے بتا دی۔ اب اس کو 3 طریقے سے پڑھے جا سکتے ہیں، جیسا کہ مفردن بھی پڑھتے ہیں، مفردن بھی پڑھتے ہیں، مفردین بھی پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ مفردن بھائی کیوں پڑھتے ہیں، کوئی تو ضرور وجہ ہے، اس کے بعد مفردن کیوں پڑھتے ہیں، مفردن کیوں پڑھتے ہیں، تو آپ یہ بھی جان لیجئے کہ ہم مفردن، مفردن، مفردن کیوں پڑھتے ہیں۔ یعنی مفرد کا اعراب 3 طرح سے ہم پڑھا جا سکتا ہے۔ پہلا، منصوب بھی پڑھا جا سکتا ہے، مجرور بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور مرفوع بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو جب ہم مفردن پڑھیں گے، جب کیا پڑھیں گے ہم مفردن پڑھیں گے، تو یہ عضیہ کا حال کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ عضیہ کا حال کہلائے گا۔ اس حال میں کہ مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر مفردن جب پڑھیں گے تو اس وقت کیا کہلائے؟ عضیہ کا، اس عضیہ کا کیا کہلائے گا؟ حال کہلائے گا۔ یہ کیا کہلائے گا؟ حال کہلائے گا۔ پھر اس کے بعد ہے، اب جب ہم مفردین پڑھیں گے، جب ہم کیا پڑھیں گے؟ مفردین پڑھیں گے، تو یہ لمعنن کی صفت ہوگا، لمعنن کی صفت ہوگا۔ یہ جو لمعنن دکھ رہا ہے آپ کو، اس کی کیا ہوگا؟ یہ صفت ہوگا۔ اب صفت جیسا کہ معنی کی صفت کیا ہے؟ مفرد کا ہونا ہے۔ معنی کا صفت مفرد کا ہونا، یعنی اکیلا کا ہونا یا ایک جز کا ہونا۔ اسی طریقے سے جب ہم مفردن پڑھیں گے تو اس وقت یہ لفظ کی صفت ہوگی۔ کس کی صفت؟ اس لفظ کی صفت ہوگی، اس لفظ کی مفردن صفت ہوگی۔ جہاں تک مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو آپ میرے لیے دعا کریں تاکہ میں اچھی طریقے سے ویڈیو بنا سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔